अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राहिल बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे डॉलर की बढ़ती हुई कदर के हवाले से। आए दिन हम खबरें देखते हैं, सुनते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। जैसे ही डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, उसके साथ ही जो रुपए की कदर है उसमें कमी आना शुरू होती है। जबकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, मगर इसके असरात हमारे मुल्क पर किस तरह से पड़ते हैं और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, माहिर मैशियत हैं, चौधरी अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी साहब, क्या कहेंगे? डॉलर बज़ाहिर तो हमारी करेंसी नहीं है, मगर इसके असरात हमारी मैशियत पर, हमारी उन तमाम चीज़ों पर असर अंदाज होते हैं जिस तरह से मुल्क चलते हैं। तो पहले तो इस बारे पर बात कर लेते हैं कि आखिर बढ़ने की वजह क्या है। डॉलर का जो असर है हमारी इस कारोबारी सरगर्मियों पर कितने फीसद हावी रहता है, क्या कहेंगे? भी पेमेंट्स होती हैं ज़्यादातर जो है वो डॉलर में होती है। मतलब आप ये समझें कि 90% जो पेमेंट्स विद इन बायलैटरल या मल्टीलैटरल कंट्रीज़ के दरमियान भी जो ट्रेड होती है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स होती है। पुराने किसी ज़माने में सोने वगैरह में और बार्टर सिस्टम था, तो डॉलर जो है राइट नाउ टिल डेट जो है वो एक इंटरनेशनली एंड ग्लोबल करेंसी है एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी को पेमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही चलेगी, पाकिस्तान के बाहर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं जी, इसकी बढ़ने की वजूहात क्या है? इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं, एक रीज़न नहीं है। सबसे जो बड़ी रीज़न है वो इस वक्त है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारी अगर आप जो हालात हैं सियासत के, उनको अगर आप देखें थोड़ा सा, तो पिछले एक साल से उसमें इतनी अनसर्टेनिटी है, हुकूमत का कुछ पता नहीं है कि वो कब आ रही है, कोई समझता है जा रही है। फिर इलेक्शन के मसले मसाइल, फिर ये रिसेंटली जो 9 मई का जो अलमनाक वाक़या हुआ है, तो इन सब के तनाजुर में अगर देखा जाए तो उसमें कारोबारी जो तबका है ना, उसका एतमाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि जी बजाय इसके कि अब हम कारोबार में डालें पैसा, कल को पता नहीं क्या हुकूमत आती है, क्या पॉलिसी होती है, तो वो रिस्ट्रेन शो करते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट होता ये है कि आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और बिल्कुल इस वक्त बेहद मुतासिर है। चौधरी साहब, इस बात पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, क्योंकि एक आम आदमी जिसको पता ही नहीं है कि डॉलर के क्या असरात होते हैं, इस वक्त मैशियत के क्या असरात है, कारोबारी, और यकीनन मगर मुतासिर हर दूसरा शख्स है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर बिजनेसमैन, हर नौकरी पेशा। तो किस तरह से आप देखते हैं कि बेहतरी आ सकती है, किस तरह से मार्केट को बेहतर किया जा सकता है? एक आम शख्स क्या सोचता है और इसके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं? देखें, डॉलर की जहाँ तक बात है, एक आम आदमी के ऊपर डॉलर जो है ना वो डायरेक्टली डॉलर की कमी बेशी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बेसिकली होता ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जैसे मैंने बताया, वो है और हमारे जो रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, दैट काउंट्स। कि अगर स्टेट बैंक के पास अच्छे रिज़र्व्स होंगे, हमारे रुपए की कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने हमारे स्टेट बैंक के पास रिज़र्व्स कम होंगे, उतनी हमारी रुपए की कदर कम होगी। अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल में हमारी जो रुपए के ऊपर दबाव की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी की वजह वो ये है कि हमारा आउटफ्लो बहुत ज़्यादा रहा है। हमने कर्ज़ों की रीपेमेंट्स इतनी की, आप देखें एक साल से हम सुन रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट है, लेकिन फिर भी ये करंट गवर्नमेंट की जो है ना, मैं इनको क्रेडिट दूंगा कि किसी भी तरीके से इन्होंने इस चीज़ को आगे लेके चले हैं और रिज़र्व्स को भी एक काबिल कबूल हद तक मेंटेन करके रखा हुआ है। अदरवाइज़ आप देखें तो मतलब साल पहले ही पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की खबरें आ गई थी, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताऊं आपको, इस वक्त हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसको हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर्टेल किया है। आप ये समझें कि इंपोर्ट्स हमारी लास्ट ईयर के मुकाबले में आधी रह गई हैं और एक्सपोर्ट्स को भी जो है ना वो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होने दिया। तो हुआ ये है कि उसके नतीजे में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो अप्रैल के महीने का सिर्फ 900 मिलियन के ऊपर आ गया, जो किसी वक्त 4 बिलियन होता था।
اب ہوا یہ کہ ڈالر کو چونکہ صحیح طریقے سے نہیں ہینڈل کر سکے، ہمارے یہاں بلیک مارکیٹنگ ہے آپ کو پتہ ہے، اور پھر ایک بے چینی ہے تو اس میں لوگ پھر روپے کو چھوڑ کے ڈالر کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈالر ذخیرہ اندوزی از ون آف دی ریزن، پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دی سیکنڈ ریزن، اینڈ دی تھرڈ ریزن وچ از دی مین ریزن وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پالیسی ریٹ ہے، پالیسی ریٹ کو ٹائملی جو ہے نا وہ حکومت نے انکاؤنٹر نہیں کیا. یہ ایک ساتھ 2% 3% بڑھاتے رہے، اس نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے. اگر یہ ایک دم 17 سے 22 پہ لے آتے ہیں نا تو اس سے شاید جو ہے نا وہ امپیکٹ آ جاتا، لیکن وہ پالیسی ریٹ بھی جو ہے نا وہ ابھی بھی میرے حساب سے چیزیں اسٹیبل نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یقیناً مشکلات کا سامنا ہے. تو ان فیوچر یا آنے والے دنوں میں کچھ قدر دکھ رہے ہیں، روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا، اور جس طرح سے اب بجٹ بھی آنے والا ہے تو اس میں کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک عام عوام کے لیے کچھ بہتری ہو، کیونکہ جیسے ڈالر کی قیمت سے براہ راست تو ایک عام آدمی متاثر نہیں ہوتا ہے، مگر وہ جو چیزیں خرید رہا ہے وہ سب چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈالر میں پے کرتے ہیں اور پیسے کی صورت میں ہم وہ چیزیں ان تک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمت ہر بار اضافی اور مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ان فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی یا مزید ڈاؤن ہوگی؟ دیکھیں اب یہ اس کو کوئی بھی شور شاٹ اگر آپ پریڈکٹ کرنا چاہیں نا تو وہ نہیں کر سکتے. اٹ ڈیپینڈ آن ویریس فیکٹرز. آپ کے پولیٹیکل حالات کس طرف جاتے ہیں. اگر پولیٹیکل حالات میں ٹھہراؤ آتا ہے تو اکانومی ہماری بہتری کی طرف جائے گی. اب پولیٹیکل حالات میں اگر ٹھہراؤ نہیں آتا تو ریگارڈلیس آف دی ایفرٹس وچ گورنمنٹ از پٹنگ تو کوئی ایشو مطلب مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے IMF کے ساتھ جو آپ نے ڈیل کرنی ہے وہ ڈیل بڑی امپورٹنٹ ہے. مطلب اب اس وقت تو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے بغیر IMF کے سروائیو کر لیں گے، لیکن یہ مطلب ایک کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں IMF کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں، اور ہمیں IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا. اور نیئر فیوچر میں اگر آپ بات کریں، دیکھیں اب یہ جون تک تو مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بھی اتنے ریزروز ہمارے پاس ہیں، اور پھر جس طریقے سے امپورٹس کے اوپر بین وغیرہ لگائے ہوئے وی کین سروائیو، بٹ حالات بہتر ہو جائیں گے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. کیونکہ ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ اس جون میں جو بجٹ آئے گا اس میں عوام کے لیے بہت زیادہ ریلیف ہوگا، خوشخبریاں ہوں گی. کیا یہ روایتی ہی جملے ہیں، یہ کچھ دیکھ بالکل نہیں. اس وقت جو اکانومی کی کنڈیشن ہے، جو ہمارے فوریکس ریزروز کی پوزیشن ہے، اور جو ہمارے IMF کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہے ہیں، انفلیشن کا جو حالات چل رہے ہیں، تو اپیرنٹلی بہت مشکل ہوگا کہ کوئی جو ہے نا وہ ریلیکسیشن والا بجٹ دیا جائے. البتہ حکومت کو اپنی پالیسیز تھوڑی سی ریوائیو کرنی پڑیں گی. میں آپ کو ایک مثال یہ دوں گا کہ اب جیسے موبائل فونز ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے اتنی زیادہ ڈیوٹی کر دی ہے، جیسے جو ہائی کوالٹی کے 1.5-2 لاکھ روپے تک کی ڈیوٹی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں نے اس کو پیچز اور جو ہے نا وہ اس طرح ایک تو پرچیزنگ اس کی کم ہو گئی ہے، چلیں وہ گورنمنٹ کا تھا. دوسری طرف یہ کہ اس کی جو ہے نا وہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. اب اس کے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں اور اس کے تھرو لوگ جو ہے نا وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ایک اور مجھے آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ بیسیکلی جا رہی ہے ٹیکس لگانے جو ہمارے پاس ایکسپورٹس یا ایکسپورٹس کی جو ریسیٹس ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ڈالر، یا جو ریمیٹنسز ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ڈالر، کہ اس کو ٹیکس کریں گے. اس کو ٹیکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں مجھے کچھ ڈالر آنے والے ایک مہینے میں یا ہفتے میں، تو میں ان کو ہولڈ کر لیتا ہوں کہ کہیں اور بڑھ جائے گی پرائس، اور بڑھ جائے. اب گورنمنٹ جب ٹیکس لگائے گی تو اس سے میں سوچوں گا وہ ٹیکس لگائیں گے میرے پیسے کم ہو جائیں گے تو میں کیش کی طرف جاؤں گا. یہ سوچ کے گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے، لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر انہوں نے اس طرح کیا. تو بلیک مارکیٹ، ہنڈی حوالہ کی مارکیٹ میں ڈالر اور مہنگا ہو جائے گا، اور یہ مطلب ریورٹ بیک کر جائے گا بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ جو پالیسی ریٹ جو ہے نا بہت کم اور بہت پیس میل میں جو بڑھایا تھا وہ. یہ میری بڑی جو ہے نا وہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ یہ جو ٹیکس وغیرہ لگانے کا جو بھی مشورہ دے رہے ہیں، اس سے فائدہ کم ہوگا آپ کو اور نقصان آنے والا جو مستقبل ہے وہ یقیناً بہتر نہیں ہوگا. اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ جس چیز پر ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں اور جس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چیزیں خاص طور پر جو ویسے ہی انڈر گراؤنڈ کی ہوئی ہوں،
تو وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ ہماری معیشت بلکہ دنیا بھر میں بات ہوتی ہے یا جو لین دین ہے وہ اسی کرنسی سے ہوتا ہے، اور پاکستان اس وقت اتنا مستحکم نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید جو معاشی مسائل ہیں ان کا سامنا کر سکے، کیونکہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور یہی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے حالات کچھ بہتری کی طرف نہیں جا رہے، چاہے وہ سیاسی حالات ہوں یا معاشی حالات ہوں، تو یہ اس طرح بھی کیفیت ابھی اسی طرح سے جاری ہے۔ مگر مہنگائی تو دیکھیے دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ڈیفینیٹلی بڑھے گی۔ اگر آپ ارد گرد کے ممالک کی بات کریں یا اپنے سرحد پاری کی بات کر لیں تو آج دیکھیے وہاں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 78 یا 79 کے قریب ہے، اور ہمارے پاس ڈالر اتنا انکریز کر گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ بنگلہ دیش کی کرنسی کی بات کریں وہ بھی ہم سے آگے چلی گئی ہے، جس میں ہم ٹکے کی بات کرتے تھے، آج وہ ٹکے بھی روپے سے کہیں آگے ہے۔ سری لنکن کرنسی کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، وہ ملک جو ڈیفالٹ ہو گیا ہے، اور ہم لوگ اس کی مثال دیتے تھے خدا نہ خواستہ پاکستان کا حال سری لنکا والا نہ ہو جائے، مگر وہ کرنسی بھی ہم سے تھوڑی آگے جا رہی ہے۔ تو یہ پاکستانی روپیہ دن بہ دن گرنے کی بڑی اور اہم وجہ کیا ہے؟ بڑی اور اہم وجہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے یہاں کے جو پولیٹیکل حالات ہیں، دوسری طرف جو آپ نے مہنگائی کی بات کی اور جو پاکستان کی کرنسی کا دوسری کرنسیز کے ساتھ کمپیریزن کیا یا سری لنکا کے ساتھ جو کمپیریزن کیا نا، تو پاکستان کا اور سری لنکا کا جو کمپیریزن ہے وہ ایک ریئلسٹک کمپیریزن نہیں ہے۔ سری لنکا جو ہے نا اس کے ایک اپنے حالات ہیں، ان کے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ان کی اپنی ایگریکلچر نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی بہت زیادہ ڈیولپڈ قسم کی انڈسٹری نہیں ہے، ان کی ریمیٹنسز اتنی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ہمارے یہاں فوڈ سیکیورٹی کا اتنا پرابلم نہیں ہے، ہمارے یہاں ڈالر کے اوپر اتنی ڈپینڈنسی نہیں ہے۔ فرض کریں اگر ڈالر سری لنکا تک پہنچ بھی گیا ہے ہمارا، جو کہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا، میں اس کی کوئی فیور نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو کہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ جو گندم اویلیبل ہے، ہمارے پاس دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے ملک کا تقابلی جائزہ سری لنکا سے لینا یہ کسی حد تک بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل، جس کو آپ نے واضح طور پہ بتایا، کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں گردش کرتی ہیں، ایک عام پاکستانی جس کی محدود علم ہے یا اس کے اوپر اتنی گہری نظر نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو کوئی میسج دینا چاہیں، کیا کہیں گے؟ اور بہتری دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان دلاس کیا میسج؟ میں صرف آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ اس ڈالر کے کھیل سے باہر نکلیں، کیونکہ ڈالر جو ہے نا ود ان دی کنٹری، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی پاکستانی کو ڈالر چاہیے ہوگا۔ ہاں، جن کے امپورٹس ہیں یا جن کے کام ہیں ان کو تو ڈالر چاہیے ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ ڈالر کا جو آپ نے ایک ہوا کریٹ کیا ہوا ہے اننیسری اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ڈالرز، ان کو نکالیں، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈالر انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، امریکہ بھی جو ہے نا وہ بینک کرپسی کے نزدیک ہے۔ تو آنے والے دنوں میں روپے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ اسٹرانگ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ڈالر کے بارے میں بڑے کویسچنز ہیں، تو اس لیے ہائیلی اس وقت جو ہے وہ رسکی جو ہے نا یہ کموڈیٹی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ جلد از جلد آپ نکالیں۔ اور دوسرا، بینکس میں اگر آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کا شوق ہے بینکس میں رکھیں یا کوئی بزنس وغیرہ کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اب بڑے بڑے لاکر میں اس نے اپنے دولت کو رکھنا ہے، یہ ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا اور ایتھیکلی بھی صحیح نہیں۔ بالکل جی، اس وقت مصنوعی بحران جسے کہا جائے ڈالر کا، وہ پاکستان میں موجود ہے۔ ہمیں انڈسٹریز کی ضرورت ہے، اپنی پروڈکٹس بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تمام چیزیں جب ہم اپنی خود سے بنائیں گے، جو اس وقت حالات ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایگریکلچر کے حوالے سے خاصا مالا مال ہے، اسی طرح سے بہت ساری ایسی انڈسٹریز کی ضرورت ہے، جس طرح سے الیکٹرانک آئٹم ہے یا اور بھی ایسے بہت ساری انڈسٹریز جس سے لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ کا جو پیسہ انویسٹ ہوگا اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو یہ تمام طریقہ کار کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو رکھ کر محفوظ کر لیں۔ اور یہ وقت ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی، اور یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس پہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں وقفے کے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے۔ جیسے ہی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستانی معیشت کی جو صورتحال ہے
وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ایک عام صارف یا ایک عام شخص شاید نہ جانتا ہو کہ ایک ڈالر کی قیمت میں اضافے سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کیونکہ کراچی کو بزنس ہب کہا جاتا ہے اور کراچی ہی پورے پاکستان کو آن کرتا ہے اور معاشی طور پر یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے ہی ہمارے جو کرنسی ہے روپیہ, جس کی جو طاقت ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, جبکہ ڈالر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس سے کاروبار پر کیا اثرات ہوتے ہیں, ایک عام صارف کی جیب پر کتنا بوجھ پڑتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ الیکٹرانکس مارکیٹ کے صدر محمد رضوان موجود ہیں. السلام علیکم جی. رضوان صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ عمومی طور پر ڈیلی ہم سنتے ہیں کہ جی آج روپے کی قدر میں کمی آئی ہے, ڈالر بڑھ گیا, مزید بڑھ گیا اور اب بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. اس سے ایک عام شخص کو کتنا متاثر ہوتا ہے اور کس طرح سے عام شخص متاثر ہوتا ہے, کاروبار کس حد تک اس سے متاثر ہو رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو بیسیکلی کوئی چیز بنتی نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی مینوفیکچرنگ ہوتی نہیں ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ باہر سے آتی ہیں اور وہ ڈالر سے خریدی جاتی ہیں. جب ڈالر بڑھے گا تو پرائز بڑھیں گی, ہر چیز کی پرائز بڑھیں گی, چاہے وہ آپ کا را مٹیریل ہو ہمارا, چاہے وہ الیکٹرانکس ہو, چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہو, چاہے وہ دال ہوں یا اور بھی چیزیں ہوں جو بھی آتی ہیں, یا فرٹیلائزر جو بھی چیزیں ہیں, تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈالر سے آتی ہیں. جب یہ ڈالر بڑھے گا, ویسے ہی ایک انسرٹنٹی حالت ہے, حالات جو ملک کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں, اس کے بعد یہ ڈالر کا بڑھنا, یہ تو سراسر جو ہے ہمارا سمجھ سکتے ہیں کہ نقصان پہ نقصان ہے. اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو جو بیچارے کو کھانے پینے کی چیز نہیں مل رہی, اس کو تو ڈالر کو جو ہے اس کو کیا کرے گا بیچارہ. کیونکہ جب تک ہم خود اپنی چیزیں اپنی پروڈکشنز نہیں کریں گے اور تب تک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارا انحصار دوسرے ملکوں سے ہے. ہم کبھی چین سے تجارت کرتے ہیں, کبھی دوسرے ملکوں سے کرتے ہیں, اور کیونکہ جب آپ انٹرنیشنلی تجارت کرتے ہیں اور تبادلہ ہوتا ہے تو وہ جو رقم ہے, جو بھی ڈیل ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. اب جو بھی آپ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے تو آپ کو پیسے ڈالر کے حساب سے کرنے ہوتے ہیں. اور اچھا, کیونکہ الیکٹرانکس آئٹم کی بات کریں تو زیادہ تر یہ باہر سے آتا ہے, چاہے وہ ریفریجریٹر ہو, LED ہوں, موبائل فونز ہوں, A to Z جتنی بھی الیکٹرانکس چیزیں ہیں, تو اس سے ہر بار جو مارکیٹ کے ریٹ ہیں ڈفرینٹ جب ہوتے ہیں تو کسٹمرز کا کیا رد عمل؟ دیکھیں تقریباً کوئی 40 سے 50% جو ہے پرائز بڑھ گئے ہیں, تو قوت خرید تو بالکل ختم ہو گئی. ایک AC جو تقریباً کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی 1 ٹن کا AC تھا, وہ تقریباً کوئی 50-55 ہزار کا تھا, ابھی وہ تقریباً کوئی 90-92 ہزار روپے کا ہو گیا. تو کہاں پہنچ سکتی, ڈبل ہو گئی قیمتیں. تو آپ کہاں تک پہنچ سکے. ایک واشنگ مشین, ایک فریج تو تقریباً کوئی 30 ہزار کا تھا, وہ تقریباً 60-65 ہزار روپے ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں سب پرائزیں ڈبل ہو گئی ہیں. تو ویسے ہی لوگوں کا انحصار ختم ہوتے جا رہا ہے. اب لوگ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں, اب نہیں خرید نہیں رہے, اب بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں سارے الیکٹرانک کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی, وہ اسمبلنگ ہوتی ہے. ایون کے پارٹس تک بھی باہر سے آتے ہیں. بالکل سارے جو را مٹیریل باہر سے آتا ہے. اور آپ جو ڈالر کی پوزیشن آپ سمجھ رہے ہیں, ڈالر ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہوگا وہ. اور آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ڈالر نہیں ہے تو آپ لوکل کرنسی جیسے چائنا سے اگر منگا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو اجازت دینی چاہیے کہ چائنیز کرنسی میں جو ہے وہ تجارت کریں, جہاں سے بھی ہوتا ہے, تاکہ یہ ڈالر کی جو پرابلم ہے یہ ختم ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کرنسی کو اجازت مل جاتی ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے, بہتر ہوگی؟ بالکل بہتر ہوگی, بالکل بہتر ہوگی. ہمیں کرنا چاہیے جب چائنا ہم سے آزاد کام کرتا ہے, اور چائنیز چاہتا بھی ہے کہ جو ہے وہ چائنا کے جو ہے اس کی یوان میں جو ہے ہمارے جو ہے امپورٹ ہو, تو بالکل آپ کریں. جب آپ کو ڈالر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا نا, کچھ اور ڈالر کرنا ہوگا. پاکستان میں میرے خیال سے ناپید ہو گیا ہے, لوگوں کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, اور ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے جو جتنے بھی آپ کی شپمنٹس ہیں وہ تمام رکی ہوئی ہیں, اور چیزیں وہاں پر پورٹ پر سڑ رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. اور جب تک ڈالرز ان کو ملیں گے, چیزیں ریلیز ہوں گی وہاں سے, تو میرے خیال سے وہ تو ایکسپائر ہو گی. بالکل ایکسپائر ہو جائیں گی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کو جو ہے ایک جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. اب یہ جو ہے گورنمنٹ بجٹ دینے جا رہی ہے, ایک ایسا بجٹ دیں تاکہ جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو, جو عوام کو ریلیف ہو سکے. تو لگتا نہیں ہے حالات میں کیسا بجٹ دیں گے. اگر ویسے کیا امیدیں ہیں بجٹ کو لے کر, کیونکہ پہلے تو بجٹ سال میں ایک بار آتا تھا اور قیمتیں
बढ़ती थी, मगर अब आए रोज़ बजट की सूरत हाल है। हर आए दूसरे दिन आपकी जो कीमतों में इजाफा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, रोज़मर्रा की अशिया हों, पेट्रोलियम मसनूआत हों या दीगर चीज़ें हों जो सब्सिडी दी जाती थी, अब वो तो कहीं भी नज़र नहीं आती है। अब तो बजट मेरे ख्याल से बराए नाम हो गया जो आने वाला बजट है, क्योंकि जून के महीने में जो बजट आता है कौमी बजट, तो उम्मीदें हैं इससे आपको? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। अगर हुकूमत चाहती है कि आवाम के दिलों में कुछ जो है वो उनके लिए इज़्ज़त हो या उनके लिए जो है अच्छी बात कर सकें या अच्छे काम क्यों करेंगे, तो आवाम को रिलीफ देना होगा। उनको जो दरमियाने तबके के लोग हैं उनको रिलीफ देना होगा। अगर उन्हें रिलीफ नहीं दिया तो मैं समझ सकता कि आगे आने वाले इलेक्शनों में फिर वो जो है वो उसका जो है नतीजा देख सकते हैं। बिल्कुल जी, बजट के हवाले से भी बात हो रही है, और क्योंकि बजट आने वाला है, जैसे ही जून का महीना करीब आता है तो एक आम आदमी इस सोचो विचार में होता है कि जो अब बजट आएगा तो वो क्या महंगाई लेकर आएगा। और देखने में भी ये आया कि हर साल जिस तरह से महंगाई में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और बजट के बाद ये इजाफा मज़ीद देखने में आता है। और इस बजट को लेकर मोहम्मद रिजवान जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर हैं, उनका भी कहना है कि उम्मीदें तो अच्छी रखनी चाहिए, मगर उनकी सहूलियात के लिए होगा जिससे एक आम शख्स को फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए कि जब जिस मुल्क की तिजारत को फ़ायदा पहुंचेगा और वहां पर जब करेंसी आएगी, पैसा आएगा, तो यकीनन वहां की आवाम भी खुशहाल होगी। तो इसका हल तो एक तो आपने बताया कि चाइनीज़ करेंसी में हम अगर लेन देन करें इंटरनेशनल मार्केट में, मगर इसके अलावा क्या हल देखते हैं? क्या कोई ताजिर बरादरी बैठकर तजवीज़ देती है? क्योंकि ज़्यादातर ताजिर बरादरी का ही अमल दखल है डॉलर्स को लेकर, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी माल लेना है, चीज़ें करनी है, तो आपने कोई तजवीज़ दी हुकूमत? देखिए, गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री लगाने की बात करती है। अगर आप बिजली महंगी देंगे, आप उनको गैस महंगी देंगे, आप टैक्सेस लगा देंगे इंडस्ट्री पे, तो कहाँ चलेगी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री जब चलती है जब आप उसको जो है फ़ायदा देते हैं, जब आप उनको जो है एक रिलीफ देते हैं, क्योंकि जो आदमी अरबों खरबों रुपये लगा रहा है तो वो एक उसका रिटर्न चाहता है, और रिटर्न ये होगा कि आप उसको रिलीफ देंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जब तक कि आप इंडस्ट्री को जो है आप आसानी नहीं पैदा करेंगे या उनके लिए जो है रिलीफ पैकेज को नहीं लाएंगे, जब तक कि इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। बिल्कुल जो सपोर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, मैदान में आना पड़ेगा। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब तक हम खुद अपनी इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगे, अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, तो हम किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम इन्हिसार करते हैं दूसरे ममालिक पर, दूसरी चीज़ों पर, और इवन के सुई से लेकर हर बड़ी चीज़ हम बाहर से लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बेयकीनी ये भी है, हम पाकिस्तान में अगर कुछ चीज़ें बना लेंगे, कोई 2 नंबर या उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, उसी पे चाइना या दीगर ममालिक के स्टिकर्स लगा के बिकती हैं, तो हम अपनी ही चीज़ों पर क्यों ट्रस्ट नहीं करते? देखिए, वजह ये है, हमारा चीज़ें मेयारी होनी चाहिए। अगर आप मेयार अच्छा रखेंगे तो आप जो है चाइना से भी आगे जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है मेयार बहुत नीचे गिरा हुआ है। आप अगर अच्छी चीज़ बनाएंगे तो आप पाकिस्तानी हर कोई ख़रीद के जो है, एक लोगों के माइंड है इम्पोर्टेड चीज़ें लेनी है, इम्पोर्टेड चीज़ें या बेहतर बनाई जा रही हैं तो लोग ख़रीदते हैं। आप तो आपका अपना मेयार बेहतर करें, आप इंडस्ट्री के जो है जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, जो चीज़ें बनाएं उसका मेयार बेहतर करें, तो यहाँ के लोग लेने को तैयार हैं और पैसे भी देंगे वो। लेकिन अच्छी चीज़ होगी तो बिल्कुल ख़रीदेंगे। मेयार को बेहतर करना होगा। बिल्कुल जी, मेयार को भी बेहतर करना है, और कारोबारी हालात कतरे बेहतर नहीं हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है हम सब के सामने है, और वो मुल्क जो पाकिस्तान से कहीं कमतर हैं, उनकी करेंसी भी अब हमसे आगे जा रही है। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क भी जो है उनकी करेंसी और हमारी जो करेंसी है रोज़ बरोज़ डी वैल्यू होती जा रही है। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जैसे ही डॉलर की कीमत में इजाफा होता है उसके असरात और उसके क्या नुकसानात हमारी मैशत पर पड़ते हैं। मगर वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई और पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से। और जब भी महंगाई की बात होती है तो एक ही बात कान में सुनने में आती है कि पाकिस्तानी करेंसी डाउन हो रही है, डॉलर की कीमत में इजाफा है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर
महंगाई भी बढ़ेगी। आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ पर एक आम आदमी परेशान नज़र आता है, वहीं पर तमाम बड़े बड़े सनतकार, ताजिर, हर कोई शख्स महंगाई के ज़ेर आताब है। और बड़ी वजह वही है कि जिस तरह से हमारी जो करेंसी है दिन ब दिन डाउन होती चली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हैं सितारा इम्तियाज़ हैं, और इस तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, सनतकार भी हैं। तो हमारे साथ हैं मियाँ जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप सियासी सूरत हाल देखें तो वो भी बेहतर नहीं है, और मुआशी सूरत हाल देखें तो वो भी बेहतर नहीं है, और हर आए दिन महंगाई जहाँ पर एक आम आदमी मुतासिर हो रहा है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनतें हैं, वो किस हद तक मुतासिर हो रही हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और आजकल जो टॉपिक है वो यही बड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि इसमें महंगाई जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अमीर गरीब सभी मुतासर होते हैं। अमीर ज़रा कम मुतासर होते हैं, लेकिन गरीब और वो लोग जिनकी एक फ़िक्स्ड इनकम होती है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और इस वक्त जो महंगाई है वो इस वक्त कोई 36% से तजावुज़ कर चुकी है। जबकि मैं देख रहा था कि पिछले साल जब गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था तो इनका ख्याल था कि जो महंगाई होगी वो 18% तक रहेगी, लेकिन वो डबल फिगर पे जा रही है, 36% से भी तजावुज़ कर रही है। तो डेफिनेटली उससे आम आदमी की ज़िंदगी तो अजीरन हो ही रही है, क्योंकि उसमें आप देखें फिर पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं एक ओवरऑल महंगाई में। इसी तरह जो डॉलर हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ उसकी कीमत ऊपर जा रही है। तो हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल है, गैस है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इंपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो उस वजह से, या फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पाम ऑयल है, ये भी हम जो खाना पकाने के काम आता है, तो ये भी ज़ाहिर है कि इंपोर्ट ही हम करते हैं। पिछले साल हमने कोई 4 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था, और इस साल कोई 4.5 अरब डॉलर का इंपोर्ट होगा, क्योंकि एक तो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, उससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से पेट्रोलियम जो है वो हमने पिछले साल कोई तकरीबन 20 अरब डॉलर की इंपोर्ट की थी, इस साल शायद तखमीना है कि 24 अरब डॉलर की होगी। तो ये पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं बजाय इसके कि ये कम हो। मगर आप क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? सनतें हमारी इस वक्त बदहाली का शिकार हैं, गैसेस हमारे पास नहीं, पेट्रोल जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुआशी सूरत हाल पर किस तरह से नज़र है, क्या तज्जिया करेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान की जो इस वक्त ओवरऑल मईशत है, अगर हम उसको देखते हैं तो हम IMF के हाथों यरगमाल हैं, इसलिए कि हमारे पास जो है तकरीबन हर साल 15-20 अरब डॉलर का जो एक करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पाइल अप होते होते फिर उसके लिए हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो अब हमारा जो इंटरनेशनल लोन है डॉलर टर्म में वो तकरीबन 125 अरब डॉलर हो चुका है, और अभी हम IMF के उसमें हैं पिछले कई महीनों से, और उसमें नवा जायज़ा जो है वो भी पूरा नहीं हो रहा, जबकि उनकी तमाम आलमोस्ट शराइत जो हैं वो हमने पूरी कर दी है। कल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे कराची में, तो गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात हुई हम ताजरों की और सनतकारों की, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने उनकी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। उसके बावजूद भी IMF वाले जो हैं वो अनकम्फर्टेबल हैं, और उसकी बुनियादी वजह गालिबन मेरा ख्याल है वो ये है कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इतनी मतलब डाइल्यूटेड है कि उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा इंटरनेशनल एजेंसीज को भी, या अरीना इंटरनेशनल जो है उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हम किस करवट हम बैठने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और इस वक्त जो सूरत हाल है कदर बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जिस तरह से इस वक्त बेइस्तराबी है, और मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, उसके साथ साथ उसके असरात जो है हमारी मईशत के ऊपर भी पड़ रहे हैं। आपकी मुलाकात भी हुई है, इस हवाले से बात भी हुई है, तो वज़ीर आज़म साहब का क्या कहना था? कोई खुशखबरी दी या सिर्फ उम्मीदें दी? नहीं, देखें बजट के हवाले से बजट भी आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई स्पेस नहीं है कि हम आवाम को सहूलत कोई किसी किस्म की दे सकें, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल हम जो भी है हमारी गवर्नमेंट है, और हर गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे। अच्छा, इसहाक डार साहब ने भी एक बयान दिया कि इस बजट में आवाम के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, गुड न्यूज़ हैं, तो आपको लगता है कि वाकई ये चीज़ें होंगी? एक तरफ डार साहब कह रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं और इसमें सर्वाइव ही करना पड़ेगा, शायद उस तरह से सहूलतें ना हो। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखें, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट के पास कोई स्पेस नहीं है कि वो आवाम को कोई खुशखबरियाँ दे सके। खुशखबरियाँ दे सकती है मगर खुशी शायद ना दे सके, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है।
لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوئی بات اگر یہ کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے ہمارے ہاں اس سال جو ہے وہ ویٹ کی بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے، تو اس سال شاید ہمیں ویٹ امپورٹ نہ کرنی پڑے، اور ویٹ اگر امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی تو ہماری جو چونکہ لوکل ویٹ ہوگی تو مے بی کہ وہ تھوڑی سستی ہمیں کاسٹ کرے اور عوام کو اس میں کچھ سہولت مل جائے۔ سملرلی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائسز کا ٹرینڈ اب تھوڑا ڈاؤن ورڈ ہے، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے گرائی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں اور مزید گرائی اس پر بات کی جا رہی ہے کہ مزید قیمتیں گریں گی۔ ہاں، تو گیس کی قیمتیں بھی انٹرنیشنل جو اب ٹرینڈ ہے وہ گرنے کا ہے۔ پھر ہم نے کچھ رشیا سے بھی تیل اب منگانا شروع کیا ہے جو کہ تقریباً کوئی 18-20% چیپر ہوگا دوسرے آئل کی نسبت۔ تو یہ کچھ 2-3 چیزیں ہیں مگر یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہیں۔ بالکل، جیسے رشیا سے یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری آئے گی اس میں پیٹرول کے حوالے سے، قیمتوں کے حوالے سے، تو مطلب کوالٹی کا بھی تو فرق ہوگا دونوں چیزوں میں؟ کوالٹی تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہوتی ہے جو کوالٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کوالٹی سٹینڈرڈ کے اوپر ہی اس پروڈکٹ کو لایا جاتا ہے، وہ تو پھر ریفائنریز میں اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو متعلقہ معیار تک وہ اس کو لے کر آئیں۔ لیکن ایک بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے، آلدو کے بھی جیسے آپ نے کہا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے اوپر جا رہی ہے، روپیہ ہمارا روز بروز فردر سلائڈ کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا ایک تو مہنگائی پہ امپیکٹ آ رہا ہے، مہنگائی اور بڑھنے کے ہی امکانات ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو ہم پچھلے 1-1.25 سال سے دیکھ رہے تھے پولیٹیکل انریسٹ، اب آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے کہ یہ جو وہاں پر ایک 9 مئی کا سانحہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ سارے جتنے بھی یہ جو عناصر تھے دہشت گردی والے یا افراتفری والے، وہ سارے عناصر سمٹ کے ایک سائڈ پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک سائڈ پہ آ جانے سے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے، اور آئیڈینٹیفائڈ ہونے کے نتیجے میں اب ان کو کیچ کرنا یا کور کرنا یا کنٹرول کرنا اب ایزی ہو گیا۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طریقہ سے درجنوں کے حساب سے اور جمعہ بازار لگا ہوا ہے ریزائنس کا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ون وے آر دا ادر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے جا رہی ہے۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کے آنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ڈائریکٹ ہمیں کیا گین کیا ہوگا اکانومی سائڈ پہ؟ وہ گین یہ ہوگا کہ کافی چیزیں جو ہیں ہماری جو ڈیسیجن لینے والے ہیں، مشکل فیصلے جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ 2017 کے بعد سے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور وہ پینڈنگ ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ ہمیں تقریباً روزانہ 5000 میگا واٹ بجلی ہماری یا چوری ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے، اور جس کی قیمت بنتی ہے 600 ارب روپے سالانہ۔ اچھا، اس کو یعنی 50 ارب روپے ماہانہ، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، وہ بجلی کون چوری کرتا ہے؟ وہ جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا تھا پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی 800 ارب روپے ہمارے سال کے لاسز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جیسے ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل مل، اس طرح کے 80 ادارے ہیں جو لاس کرتے ہیں، ان کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے۔ تو پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے ان کو پرائیویٹائز کرنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ اس طرح کے اور 200 ارب روپے کی ہمارے یہاں گیس چوری ہوتی ہے، اس کو ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ وہ اگر ہم کریں گے، جیسے زراعت ہے، زراعت کے اوپر بھی ہم نے پچھلے سال 17 ارب ڈالر کی زرعی اشیاء امپورٹ کی، تو وہ پیسے اگر ہم یہاں لگا دیں اپنے ملک میں اپنے کسانوں کو، جبکہ زرعی اعتبار سے پاکستان مالا مال ہے، ایگزیکٹلی اس پہ انویسٹ کی ضرورت ہے، تو وہ رقم ہم یہاں لگا دیں اور یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ یعنی جدید فارمنگ کے سارا سسٹم ہم لے آئیں، تو وہ 17 ارب ڈالر جو ہے ہمیں باہر نہیں بھیجنے پڑیں گے، وہ یہیں لگانے سے، اور ہماری اپنی پروڈکشن بڑھ جائے گی، اور اس سے ہمارا کسان بھی خوشحال ہوگا، پبلک بھی خوشحال ہوگی، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہمیں سستائی بھی نظر آئے گی۔ جب ہم اپنی چیزیں پروڈیوس کریں گے، بنائیں گے، تو یہ اثر انداز ہوگی مہنگائی پہ اور عوام خوشحالی کی طرف جائے گی۔ اتنے عرصے سے میاں صاحب ہم نے خود سے اپنی چیزیں پروڈیوس کرنا ہی شروع نہیں کی، کیونکہ ہم انحصار کرتے ہیں، باہر سے کوئی چیز آئے، بیرون ملک سے آئے، جب وہ امپورٹ ہو کر آتی ہے وہ ڈالرز میں ہمیں ملتی ہیں، اور کیونکہ یہاں پر لوگ جو کما رہے ہیں وہ روپوں میں کما رہے ہیں، تو اس طرح تو مہنگائی ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے آپ نے یہ سجیشنز دی ہیں کہ یہاں پہ لیکس ہیں، ان کو کرنا چاہیے، بہتری کس طرح سے لا سکتے ہیں ایک صنعت کار جو کہ اس ملک کی معیشت کو چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں؟ تو آپ لوگ صنعتوں کی بحالی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح بحال کیا جائے؟ ہماری جو صنعتیں ہیں ان کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے،
کیونکہ یہ جو 600 ارب روپے کی میں نے بجلی بتائی اور 200 ارب روپے کی گیس بتائی، 800 ارب ہو گئے، اسی طریقے سے 800 ارب روپے جو سرکاری اداروں کے لاسز ہیں، یہ جتنے لاسز گورنمنٹ کو ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ظاہر ٹیکس کے ذریعے ہمارے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے اوپر لگتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، ہماری 3 روپیہ پر یونٹ بجلی کی قیمت زیادہ ہے، تو وہ ظاہر ہے جب چوری ختم ہوگی تو وہ ہم واپس اپنے ایوریج پہ آئیں گے۔ تو اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں، تو ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ 27, 28, 30 ارب ڈالر سے اوپر نہیں جاتی، اس کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کو اوپر لے جانے کے لیے ہمیں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہوگی۔ جب کاسٹ آف پروڈکشن ہماری کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ڈالر آئیں گے، ڈالر آئیں گے تو ہم قرضے ادا کر سکیں گے نا، اور ہمیں مزید قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں فارن ریمیٹنس جو ہے، ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ہمیں پیسے بھیجتے ہیں، وہ تقریباً 27 ارب ڈالر اس سال آئیں گے، جبکہ پچھلے سال آئے تھے 30 ارب ڈالر۔ لیکن اب جیسے کہ ڈالر اب تقریباً 300 روپے کو چھو رہا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ باہر سے جو ہمیں ریمیٹنسز ہے وہ بڑھ جائیں گی، وہ ریمیٹنسز بڑھیں گی، اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، یہ یعنی ڈالر مہنگا ہونے کے نتیجے میں ہماری جو مصنوعات ہیں وہ بیرون ملک ان کو سستی ملیں گی نا، تو ہماری ایکسپورٹ بھی اس سے بڑھے گی۔ تو وہ دونوں چیزیں بڑھیں گی، ایکسپورٹ بھی اور ساتھ میں ریمیٹنس بھی، تو اس سے بھی پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو ہے کرائسس وہ بہتر ہوگا۔ اور ایک چیز اور ہے کہ ڈالر 300 روپے کا ہونے سے جو یہاں پاکستانیوں کے پاس 30 ارب ڈالر آتے ہیں اور کچھ ہنڈی کے ذریعے بھی آتے ہیں، تو یہ تقریباً پاکستانیوں کے پاس کوئی 10-12 ہزار ارب روپے سال کے آتے ہیں، یعنی 1000 ارب روپے مہینے کے آتے ہیں پاکستانیوں کے پاس، جو وہ جا کے سپینڈنگ کرتے ہیں۔ اب ہمارے کھاتوں میں تو وہ غریب ہے، لیکن وہ غریب نہیں ہے، وہ جا کے بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، وہ قسطوں پہ گاڑیاں لیتے ہیں، وہ قسطوں پہ فلیٹ لیتے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ غریب بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ 1000 ارب روپیہ پاکستانیوں کے پاس ہر مہینے آ رہا ہے اور وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زراعت میں لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ مزید 4000 ارب ہم بیرون ملک بھیجنے کی بجائے ان کے اوپر لگائیں گے تو اس سے اور زیادہ ہماری زراعت میں خوشحالی بھی آئے گی اور ہماری زراعت بہتر بھی ہوگی۔ تو یہ اچھا، پھر ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں، ڈیلر، ڈسٹریبیوٹر، یہ سب جو ہیں، یہ تقریباً 4000 ارب روپے سال کا ٹیکس ان کے اوپر بنتا ہے جو یہ نہیں دیتے، یعنی ہمیں بالکل، یعنی ہمیں تقریباً ہمارا پاکستان کو 11-12 ہزار ارب روپے ٹیکس دینا چاہیے، ہم دیتے کتنا ہے 7000 ارب، تو تقریباً 4000 ارب روپے ٹیکس جو ہے، یہ ایک سیگمنٹ جو ہے ہمارا دکانداروں والا، وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس نہیں دیتے تو وہ پھر ان کی پاس خوشحالی بڑھ رہی ہے، تو ملک کی بدحالی کی طرف ہے، اور کیونکہ ذاتی طور پر صرف اپنے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جبکہ آپ ملک کے لیے سوچیں، ملک کی اکانومی کے لیے سوچیں، تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا ہوگا، چاہے وہ بڑے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، چھوٹا تاجر ہے، سب کو مل کر چیزیں کرنی ہوں گی۔ جیسے میاں صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا زراعت کے حوالے سے کہ پاکستان میں زراعت کے بہت سارے مواقع، مگر باوجود اس کے پھر بھی ہمیں چیزیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں۔ جو پیسے ہم باہر دیتے ہیں اربوں ڈالر کی صورت میں، بجائے اس کے کہ باہر دینے کے ہم اپنے ملک پر اس کو انویسٹ کریں، تو ان فیوچر جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ بہتر آئیں گے، اور اسی طرح اس مہنگائی کی چکی سے اس ملک کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم سب کو محب وطن پاکستانی ہو کر، بجائے اس کے کہ صرف ہم اپنا سوچیں، ملک کے لیے سوچیں گے تو بہتری آئے گی۔ ان دی لاسٹ کو میسج دینا چاہیں میاں صاحب، آنے والے دنوں میں روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی ویلیوز دیکھ رہے ہیں، بڑھے گا یا مزید کم ہوگا یا ادھر ہی مستحکم رہے گا؟ ڈالرز کی قیمت بڑھتی دیکھ رہے ہیں۔ ایک عام جو پاپولر اپروچ ہے وہ تو یہ ہے کہ جی ہمارا روپیہ مستحکم ہونا چاہیے، روپے کی قیمت بڑھنی چاہیے، ڈالر کی قیمت گرنی چاہیے تاکہ اس سے مہنگائی کم ہو، یہ ایک پاپولر اپروچ ہے، لیکن ایسا ہماری معاشیات میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارا روپیہ تھوڑا سا اور ویک ہو جائے، تھوڑی سی اور ڈالر مہنگا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، فورن ریمیٹنس بڑھے گی، ریمیٹنس بڑھے گی تو لوگوں کے پاس، جیسے میں نے کہا 1000 ارب آ رہا ہے، وہ اور زیادہ آنے شروع ہوں گے، اس سے جو مہنگائی تو ہے
महंगाई का मुकाबला करने के लिए ये पैसे ही आएंगे तो आप महंगाई का मुकाबला करेंगे ना। अच्छा, फिर ये है कि अगर हम अपनी चीज़ें सस्ती बेचेंगे, सस्ताई होगी, तो हमारी वो चीज़ें जो हैं वो स्मगल आउट हो जाती हैं। तो स्मगलिंग को रोकने के लिए भी, यानी हमारी चीज़ें अफ़गानिस्तान या दूसरे मुल्कों में ना चली जाएं, तो उसके लिए चीज़ें महंगी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम बढ़नी चाहिए। तो इनकम बढ़ाने के लिए हम, जैसे मैंने अभी ज़राअत के बारे में कहा, कि उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, उसको कम करने की ज़रूरत है। तो उसमें बिजली की चोरी चकारी, ये जितनी हेरा फेरियाँ हैं, इनको ठीक कर लें। इसी तरीके से हम, अच्छा एक बात और कि आपने मुझसे मैसेज पूछा, पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहनती लोग हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह, देखते ही देखते पाकिस्तान जो है वो, उसके हालात भी ठीक हो जाएंगे, उसकी मईशत भी ठीक हो जाएगी, उसकी सियासत भी ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह हम सब अपनी आँखों से कुछ अरसे में देखेंगे कि यहाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसलिए मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल जी, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीदें ही आपको अच्छा मुस्तकबिल दिलाती हैं। वक्त मुश्किल ज़रूर है और वक्त की एक अच्छी बात यह है, जैसा भी हो गुज़र जाता है और ये मुश्किल वक्त है, इसमें तमाम पाकिस्तानियों को एक साथ खड़े होना है, क्योंकि जो मुश्किल है, मुसीबत है, ये हम सब के लिए है। मगर माजी में बचपन से लेकर अब तक शुरू से यही देखा है कि डॉलर मज़ीद महंगा, सोना मज़ीद महंगा, पेट्रोलियम मसनूआत हर दौर में महंगी रही हैं और उस दौर के हिसाब से जितनी ज़रूरत रही है उसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। मगर जिस तरह से मुल्क में सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो यकीनन इसके असरात हमारी मैशियत पे पड़ेंगे और उम्मीदें अच्छी रखें ताकि आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।